الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسوله النبی الکریم۔ پیاری بہنوں اور اسلام کی پردہ نشین خواتین حضرات، آج 21واں روزہ ہے اور شمار کے اعتبار سے آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک طرف ساری دنیا کے مسلمان تقریباً 20 روز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دنوں کو بھوکے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، تراویح میں قرآن پڑھ رہے ہیں، صدقہ اور خیرات تقسیم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے 10 دن رحمت کی بارش کرتا رہا، پھر جو 10 دن آئے تو مغفرت ہوتی رہی، اور جب آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم سے آزاد انسانوں کو کیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ عید کے دن تک چلے گا۔ عید کی رات کو بھی انعام کی رات ہوگی، وہ لیلۃ الجائزہ کہلائے گی، جس رات فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا، اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا اجرت ہونی چاہیے جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو، اس نوکر اور ملازمت کو کیا ملنا چاہیے جس نے اپنی ڈیوٹی نبھا دی ہو۔ فرشتے کہیں گے کہ اس کے لیے تو سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اسے اس کی محنت کا اجر دے دیا جائے، اسے اس کی کوشش کا صلہ مل جائے، اسے اس کی دوڑ دھوپ کا بدلہ عطا کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عید کی رات میں ان فرشتوں سے سوال کر کے کہتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہو، میرے بندے اور بندیاں، مسلمان مرد اور عورتیں صرف میرے لیے دنوں کو بھوک پیاس برداشت کرتے رہے، رات کو سحری میں اور تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے جاگتے رہے۔ آج میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری بلند شان کی قسم، میری رفتوں کی قسم، میں نے ان کو معاف کر دیا اور جنت کو ان کے لیے واجب کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، للصائم فرحتان، فرحت عند فطری وفرحت عند لقاء ربی۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے جب شام کے وقت میں سورج غروب سے پہلے
دسترخوان سجا ہو، اس کے سامنے نعمتیں رکھی ہوں، مختلف قسم کے کھانے دسترخوان پر سجے ہوتے ہیں، اور اسے گھڑی کی سوئی کا انتظار رہتا ہے، مسجد کی اذان کے لیے اس کے کان سراپا شوق بنے ہوئے ہوتے ہیں، کب سورج ڈوبے اور کب ان نعمتوں کا استعمال کرے۔ افطار کے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے یہ روزہ دار ہی جان سکتا ہے، اور افطار کے وقت جو روزہ نہ رکھے کتنی محرومی ہوتی ہے یہ بے روزہ دار ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو ایک خوشی تو اس وقت دنیا میں ملتی ہے روزہ کھولنے کے وقت، اور ایک خوشی ملے گی جب روزے دار قیامت میں پہنچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور جب اعمال ترازو میں تولے جا رہے ہوں گے اور ان اعمال کا صلہ مل رہا ہوگا، کسی کو حج کا صلہ تو کسی کو زکوٰۃ کا صلہ، کسی کو اپنے صدقات کا صلہ تو کسی کو غریبوں اور یتیموں پہ خرچ کرنے کا صلہ، کسی کو کسی بیمار کی عیادت کرنے کا صلہ تو کسی کو کسی جنازے پر کفن دے دینے کا صلہ، کسی کو کپڑے پہنانے کا بدلہ مل رہا ہوگا تو کسی کو کھانا کھلانے کا اجر دیا جا رہا ہوگا۔ لیکن جب روزے داروں کی جماعت کھڑی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس اعمال کو تولنے کی ضرورت نہیں، اس عمل کو گننے کی ضرورت نہیں، اس عمل کو میں دوسروں کے ذریعے نہیں، ان الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو خالص میرے لیے رکھا ہے اس بندے نے، تو آج بدلہ اور جزا بھی میں خود ہی اس کی دوں گا، کوئی انتہا نہیں، کوئی شمار نہیں، کوئی حد متعین نہیں، کیا بدلہ ملے گا اللہ ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کو جو نعمتیں آخرت میں دینے کا وعدہ کیا ہے وہ بھی عظیم ترین نعمتیں ہیں۔ اب چونکہ آخری عشرہ اپنے شباب پر ہے، روزہ اپنے آخری منزل میں داخل ہو چکا ہے، تو اس آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں ایک رات ہے فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ آپ نے اس کو فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈو۔ ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جاگنا شروع کرو، نماز مغرب ادا ہو، نماز عشاء پڑھو، نماز فجر پڑھو، اور بیچ میں رات کو جاگتے رہو، اس لیے کہ یہ رات اتنی عظیم رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بلکہ اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں، اس رات کی اہمیت کے بارے میں اور اس رات کے بلند مرتبہ ہونے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے خود قرآن کریم کی ایک سورت نازل فرمائی جس سورت کا نام ہی سورۃ القدر ہے۔ وہ رات ان آخری 10 دنوں میں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی اس رات کو ڈھونڈا کہ آپ آخری عشرے میں مسجد کے اندر پہنچ جاتے تھے اور اعتکاف کرتے تھے، اپنے گھر سے علیحدہ، سارے لوگوں سے کٹ کر علیحدہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں پڑ جاتے۔ اسی کا نام اعتکاف ہے، اور اعتکاف میں آپ لیلۃ القدر کی تلاش شروع کرتے۔ ہم جیسے کمزوروں کے لیے آپ نے کہا اے لوگو، اگر تم 10 راتیں جاگنے کی ہمت نہیں رکھتے اور 10 راتوں میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ اور جذبہ نہیں رکھتے تو تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من الوتر من العشر الاواخر، رمضان کی طاق راتوں میں، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں، ان میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آتے ہیں۔ کب، کس طرح آتے ہیں؟ فی کبکبۃ من الملائکہ، فرشتوں کا جھرمٹ اور لشکر کے لشکر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور شب قدر میں آج جاگنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ ہر اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر اس شخص کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یذکر اللہ عز وجل
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہو، قائمن او قاعدن، وہ کھڑے ہو کر یاد کر رہا ہو یا بیٹھ کر یاد کر رہا ہو، سجدے میں اس کا سر ہو یا رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہو، یا ہاتھ باندھ کر سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہو، یا قرآن کی سورت پڑھ رہا ہو، یا نفل نماز پڑھ رہا ہو، یا قضا نماز اپنی دہرا رہا ہو، جس طرح بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگا ہے، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتا ہو، یا الحمدللہ کہتا ہو، یا اللہ اکبر کہتا ہو، یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہو، جس حال میں بھی اہل ایمان کو وہ جبرائیل علیہ السلام پاتے ہیں، جا کے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اگر وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اتنا اہم اشرہ ہے یہ۔ اگر ہمارے پچھلے 10 دونوں اشرے غفلتوں میں گزرے، بات چیت میں گزرے، کھانے اور پکانے میں گزر گئے، سونے میں گزر گئے، ادھر ادھر بیٹھنے میں ہم نے گزار دیے اور اب تک ہم نہیں جاگ سکے تھے، تو آئیے اس اشرے میں ہم یہ طے کریں کہ کم از کم ہم زیادہ سے زیادہ رات کو جاگیں گے۔ ایک تو ہمیں اپنی آخرت سے مغفرت چاہیے، جہنم سے خلاصی کا پروانہ چاہیے، اور یہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص بھی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ، اس نیت میں اس کے فساد نہ ہو، نیت میں دکھلاوا نہ ہو، نیت میں اپنے کو بزرگ ثابت کرنے کا جذبہ نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ کیا چاہیے ہمیں؟ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارا رب ہم پر متوجہ ہو جائے، ہمارا رب ہم پر اپنی رحمت کی برسات کر دے، ہمارا رب اپنے رحم سے ہمیں اپنا بنا لے اور یہ کہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میرے بندو تم سے خطائیں ہوئیں، وہ خطائیں تم نے نہیں کی بلکہ وہ تو شیطان نے بہکا دیا تھا تمہیں، تم سے جو خطا ہوئی وہ تمہارا نفس غالب آ گیا تھا، اے میرے بندو اب تمہارے آنسو میری بارگاہ میں قبول ہیں، اب تمہارا رونا میرے یہاں قبول کر لیا گیا ہے، جاؤ آج کی رات ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب تم ایسے ہو جیسے اجلا دھلا ہوا کپڑا ہوتا ہے، اب تم ایسے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ بالکل بے گناہ اور معصوم ہوتا ہے، میں نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ کیا مشکل ہے کہ ہم ان راتوں کے کچھ حصے جاگ لیں، کچھ تو ہم سحری کے بہانے جاگ لیں، کچھ ہم قرآن کی تلاوت کے بہانے جاگ لیں، اور کچھ ہم دعاؤں کے بہانے جاگ لیں، ان راتوں میں ہم اپنے کو جگا لیں۔ یہ 10 دن ہمیں آج ملے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس رمضان میں ہماری مغفرت فرمائے گا، پچھلے 11 مہینوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے، گناہوں کو دھونے کے لیے، اور ہمیں جہنم سے جو ہم نے اپنا رشتہ قائم کر لیا تھا اس رشتے کو توڑنے اور آزادی دینے کے لیے ہی ہر سال یہ مہینہ آیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا سورۃ القدر، اس کی میں نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ذرا ان کا ترجمہ دیکھیے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو، کس کو؟ یعنی قرآن کو، انا انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، قدر کی ایک رات میں۔ وہ کون سی رات تھی؟ وہ رات تھی قدر کی، وہ قدر والی رات میں اتری ہے، اس لیے ہم اسے اردو میں شب قدر کہتے ہیں، شب کہتے ہیں رات کو، قدر کے معنی ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ تو شب قدر کہے یا لیلۃ القدر کہے، اللہ آگے فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو، تمہیں کیا معلوم، تم تو نادان ہو، تمہیں کیا پتا کہ وہ قدر کی رات کیا تھی، وہ قدر کی رات کیا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے قدر کے 3 معنی آتے ہیں اور تینوں معنی ہی اس رات پر فٹ ہو جاتے ہیں۔ پہلے قدر کے معنی ہیں رتبے کے، بلندی کے، اس کے مقام اور مرتبے کے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تم نے اپنے باپ کی قدر نہیں کی، تم نے اپنی ماں کی قدر نہیں پہچانی، یعنی ان کا درجہ نہیں جانا،
کوئی کہتا ہے تم نے بڑے بھائی کی قدر نہیں کی، کوئی کہتا ہے تم نے مہمان کی قدر نہیں کی. یعنی اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا درجہ، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم اس رات کی فضیلت کیا جانو، تم اس رات کا مقام کیا جانو، تم اس رات کی بلندیوں کو کیا جانو، تم اس رات کی برکتوں کو کیا جانو، تم اس رات کے درجے کو کیا پہچانو، تمہاری کیا حیثیت ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کی قدر بتائی کہ تیرا کتنا اونچا مقام ہے، تو کتنا اونچا ہے. یہ زمین تیرے لیے، یہ آسماں تیرے لیے، یہ فضائیں تیرے لیے، یہ ہوائیں تیرے لیے، یہ سمندر کی لہریں تیرے لیے، یہ اونچے پہاڑ تیرے لیے، یہ بہتے ہوئے دریا تیرے لیے، یہ کلیوں کی چٹک تیرے لیے، یہ پھولوں کی مہک تیرے لیے، یہ خوشبوئیں رات کی رانی تیرے لیے، یہ گیندا اور چمیلی، یہ عطر اور مشک و عنبر تیرے لیے. یہ ساری دنیا ہم نے تیرے لیے بنائی ہے. اگر تو نہ ہوتا تو نہ سورج بنتا، نہ چاند ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ پھولوں میں بہار ہوتی، نہ یہ کلیاں کھلتی، اور نہ یہ تتلیاں پھولوں پر منڈلاتی. یہ دنیا چٹیل میدان ہوتی. ہم نے اگر اس کو بنایا ہے، وما خلقت، ہم نے اس کو اگر بنایا ہے تو تیرے لیے بنایا ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اگر زمین سے سونا نکالا تو تیرے لیے، اگر چاندی بنائی تو تیرے لیے، اگر آج کے تاریخ میں تجھ کو پیٹرول دیا تو صرف تیرے آرام اور انتظام کے لیے، یہ الیکٹرسٹی، یہ بجلی دی تیرے لیے. تو سب کچھ ہم نے تیرے لیے بنایا ہے. تجھے اپنے مقام کا پتہ کیا ہے؟ جب تو بنایا گیا اور تیرے خاک کے پتلے میں روح کو پھونکا گیا تو ہم نے جبریل سے لے کر تمام فرشتوں سے کہہ دیا، ہم نے آسمان سے لے کر زمین کی تمام مخلوقات سے کہہ دیا، ہم نے سورج سے لے کر چاند اور ستاروں سے کہہ دیا، ہم نے ہر ذرے ذرے سے یہ کہہ دیا کہ تم بنائے گئے ہو انسان کی خدمت کے لیے، اس کی خاطر و مدارات کے لیے. تم اس کے غلام اور نوکر ہو، تم اس کے چاکر اور اس کی باندیاں ہو، تم اس کی لونڈی ہو اور تم اس کے ملازم ہو. لہذا اے زمین سن، اگر انسان تجھے کھود کر تجھ سے پانی مانگے تو اسے پانی کے چشمے اور پانی کے کنویں دے دینا. اے پہاڑ یاد رکھ، اگر انسان تجھ سے پانی مانگے تو تو اپنے پیٹ کو چیر کر اس میں سے جھرنے اور چشموں کو جاری کر دینا. اے زمین، اگر انسان تیرے سینے میں اپنا ایک بیج تجھے دے اور تجھے بیج دے تو تیری یہ اوقات نہیں ہے کہ تو اس بیج کو کھا جائے یا اس بیج کو نگل کر فنا کر دے، بلکہ تو اس بیج کو ایک دانے کو 700 دانوں میں تبدیل کر کے میرے اس انسان کو لوٹا دینا. اے انسان، تجھے اپنی قدر کا کیا معلوم کہ جب فرشتے تیرے سامنے جھکے، جب تیری خدمت کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپ اٹھا، اے مولا مجھے بتا کہ میں انسان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. جبریل اور جبریل کا لشکر فرشتوں کا وہ تیرے لیے ہر وقت تیار موجود ہے. تیری آنکھ کی حفاظت کے لیے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، تیرے جسم اور جان کی حفاظت کے لیے فرشتے موجود ہیں. تو جب ماں کے پیٹ میں تھا تب فرشتے تیری حفاظت کر رہے تھے، جب تو گھٹنوں کے بل چلتا تھا تب فرشتے تیرے محافظ تھے، اور جب تو دنیا میں سفر کرتا تھا تو فرشتے تیرے ساتھ تھے. تیرے دائیں کاندھے پر ایک فرشتہ موجود تھا اور تیرے بائیں کاندھے پر فرشتے لگے ہوئے تھے. یہ کائنات پوری کی پوری تیرے سامنے سجدہ ریز تھی اور تیرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی کہ بتا، صبح کو سورج نکلتا تو تیرے لیے روشنی کا پیغام لے کر، رات آتی تیرے لیے اندھیریوں کا اور سکون کا سانس لے کر. لہذا یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا گیا ہے. تو نے سمندر میں کشتی ڈالی تو کشتی تیرے بیٹھتے ہی اس نے چلنا شروع کر دیا. تو ساحل سے سمندر کے بیچ پہنچا، تو نے سمندر میں غوطے لگایا تو موتی نکال لایا، تو نے مچھلیوں کو پکڑا تو اپنی خوراک اور غذا بنایا، تو نے اونٹ سے کہا کہ بیٹھ تو وہ تیرے اشارے پر بیٹھ گیا اور تو اس کی پشت پہ سوار ہو کر سفر کرنا تو نے شروع کر دیے. تو نے گائے سے کہا مجھے تیرا دودھ اپنی پیاس بجھانے اور اپنے جسم کی غذا کے لیے چاہیے، تو اس نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا. ساری مخلوق تیرے سامنے کھڑی ہے، یہاں تک کہ تو نے اپنے ہاتھوں میں چھری لی اور بکری کو ذبح کیا اور وہ تیرے سامنے ذبح ہو گئی. اس نے نہ چیخ ماری نہ وہ تجھ سے چھٹ کر کے بھاگی. تو نے
اونٹ کو ذبح کرنا چاہا تو تیرے اشاروں پر وہ ذبح ہو گیا. اے انسان تجھے کیا معلوم کہ تیری قدر و منزلت کیا تھی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ رات جو رات تو نے تیری قدر ہم نے تجھے بتائی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، ہم نے انسان کو سب سے اونچی فضیلت دی ہے ان تمام مخلوقات پر جو ہم نے بنائی ہے. جس دن تیری قدر بتائی گئی، جس دن تیرا مرتبہ بتایا گیا، وہی رات شب قدر ہے، وہی رات لیلۃ القدر ہے. قدر کے دوسرے معنی ہیں اندازے کے، ناپنے کے، تولنے کے. اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہماری تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے. اللہ رب العزت نے اس رات جب قرآن اترا تھا تو ہماری تقدیر کا فیصلہ کیا. 4000 سال سے قوم جس کو یہودی کہا جاتا ہے، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی نمائندہ جماعت تھی. اللہ رب العزت نے جس رات اس قوم کو ذلیل کرنے کا، اس قوم کو راندے درگاہ کرنے کا، اس قوم پر ذلت کا فیصلہ کیا، یہی وہ رات تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان کیا کہ ان کی تقدیروں کو اور ان کی تقدیر کو اللہ تبارک و تعالی نے ملیا میٹ کر دیا اور ہماری قسمت کے ستارے کو جگا دیا. ہم اللہ تبارک و تعالی کا لشکر کہلائے، ہم اللہ تبارک و تعالی کی فوج کہلائے، ہم اللہ تبارک و تعالی کے عاشق کہلائے، ہم اللہ تبارک و تعالی کے ماننے والے کہلائے، اور ہمارے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس دے دیا. جس رات ہمیں قرآن دینے کا، جس رات ہمیں ساری امتوں سے بہتر بنانے کا، جس رات ہمیں قبلہ خانہ کعبہ کی شکل میں دینے کا، جس رات ہمیں دنیا کی امامت دینے کا، جس رات ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے افضل امت بنانے کا فیصلہ کیا، وہی رات شب قدر ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات ہمیں ہماری تقدیر اونچی اور بلند کرنے کا فیصلہ کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے کہ کسی نے 550 سال تک عبادت کی، اس طرح عبادت کی کہ پلک نہیں جھپکا کہ اس نے نافرمانی کی ہو اللہ کی. پوری رات وہ جاگتے رہے، اللہ کے سامنے روتے، اور دن کو گھوڑے پر بیٹھتے اور میدان جنگ اور جہاد کی طرف نکل جاتے، اللہ کے دشمنوں سے دنیا میں مقابلہ کرتے. کسی کے 500 سال گزرے، کسی کے 1000 سال گزرے. اتنی لمبی لمبی عبادتیں انہوں نے کی، ایسی بڑی بڑی عمریں اللہ نے انہیں عطا فرمائی. جب اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا تو صحابہ کا دل بیٹھ گیا اور صحابہ کی آنکھ میں آنسو چھلک آئے کہ اے اللہ کے رسول، پھر تو ہمارا مقام بہت نیچا ہوگا. ہمیں تو آپ نے فرمایا ہے اس امت کی عمریں اوسطاً 60-65 کے درمیان میں ہوں گی، تو اب یہ اللہ کے رسول ان کے 500 سال عبادت کے اور ہماری پوری زندگی ہی 60 اور 65 سال کی ہے، تو ہمیں وہ مقام کیسے ملے گا، ہمیں وہ اجر کیسے ملے گا، ہمیں وہ درجہ کیسے ملے گا؟ جب یہ دل میں خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے مسلمانوں، جب میں نے تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنا ہی دیا، جب میں نے تمہیں قرآن دے ہی دیا، جب میں نے امتوں کا تمہیں سردار بنا دیا، جب میں نے تمہیں سب سے افضل اور خیر امت قرار دے دیا، تو اب اس بات کی پرواہ مت کرو کہ انہوں نے 500 سال عبادت کی ہے یا انہوں نے 600 اور 800 سال عبادت کی ہے. ان کی 800 سال کی عبادت ایک طرف، ان کی 500 سال کی عبادت ایک طرف، اور تمہاری شب قدر کی ایک رات ایک طرف. تم شب قدر میں جاگ لو، 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ بھی مطلب ہے اس کا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور ایک مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلہ جو اللہ تبارک و تعالی ہزاروں سال میں کرتا ہے، کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالی اپنا بناتا ہے، اور پھر جب وہ قوم بغاوت کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو چھوڑ دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے رشتوں کو توڑ لیتی ہے اور شیطان کی دوست بن جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ فیصلے جو ہزاروں سال کے بعد کرتا ہے کہ اس قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی نسلوں کو بانجھ کر دیا جاتا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں اپنے دیے ہوئے جھنڈے چھین لیے جاتے
جاتے ہیں اور ان کی زبانوں پر جاری اپنے کلام کو بند کر دیا جاتا ہے. جب ایک قوم کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالی دوسری قوم کو لے کر آتا ہے تو وہ رات قدر کی رات ہوتی ہے. 2000 سال سے بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالی کی چنی ہوئی قوم تھے، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے بغاوت کی، اللہ کی کتاب کو نہیں مانا اور اللہ کی کتاب کو اپنی کمروں کے پیچھے رکھ دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جس رات ان کو اپنے در سے بھگانے کا اور ان پہ لعنت اور غصے کا فیصلہ کیا ہے وہ رات شب قدر ہے. اور جس رات اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ اور ان کی امت کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ رات شب قدر ہے. اور شب قدر کے تیسرے معنی آتے ہیں تنگی کے. پھر یہ رات تنگی والی رات کیسے کہلائے گی؟ اس میں کیا چیز تنگ ہوتی ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے، قرآن کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے اس رات کو تنگی والی رات اس لیے کہا گیا کہ اس رات اذا كانت لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر آتی ہے، نزل جبریل علیہ السلام، تو جبریل علیہ السلام اترتے ہیں آسمانوں سے، فی کبکبۃ من الملائکہ، فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ، فرشتوں کے لشکر کے ساتھ. اتنی تعداد میں زمین پر فرشتے آسمان سے اتر کر آتے ہیں کہ نہ کوئی گلی بچتی ہے، نہ کوئی محلہ بچتا ہے، نہ کوئی گھر بچتا ہے، نہ کوئی مسجد بچتی ہے. گلی کوچے بازار روڈ سڑکیں سب کے سب فرشتوں سے بھرے ہوتے ہیں. تو جس رات زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کی بھیڑ سے، اس لیے اس رات کو تنگی والی رات کہا ہے کہ آج فرشتے اتنی تعداد میں آتے ہیں کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ تک نہیں ہوتی. اس لیے یہ رات بہت عظمت والی رات ہے. ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی تلاش میں ہمیں جاگنا چاہیے، کیونکہ اس رات کے بارے میں آیا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح الامین، جبریل کا، فرشتوں کا سردار جبریل اس رات میں آتا ہے زمین پر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کی طرف سے ہر معاملہ اور فیصلہ زمین پہ اتارا جاتا ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے کس کو سال بھر عزت ملے گی اور کون ذلیل و خوار کر دیا جائے گا، کس کی موت آئے گی اور کس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوگی، کس کا نکاح ہوگا اور کس کو طلاق ہو جائے گی، کس کا روزگار چلے گا اور کس کا روزگار بند ہو جائے گا، کس کو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا اور کون بیماری کا شکار ہو جائے گا، کون بیمار شفا یاب ہوگا اور کون شفا یاب اور صحت مند بیماری سے دوچار ہو جائے گا، کس کو اللہ تبارک و تعالی کیا عطا فرمائے گا. ہر طرح کا امر لے کر، ہر طرح کے فیصلے لے کر کون قوم تخت و تاج کی مالک بن جائے گی اور کس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگیں گی اور وہ جیل کی سلاخوں میں پہنچ جائے گا، کون قوم ذلیل و رسوا ہوگی اور کسے اللہ تبارک و تعالی سربلندی عطا فرمائے گا. یہ وہ رات ہے جس میں ہر طرح کا فیصلہ اور معاملہ لے کر جبرائیل زمین پہ اترتے ہیں اور کس شان کے ساتھ آتے ہیں. سلام، چاروں طرف سے فرشتے اہل ایمان کو السلام علیکم، السلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، چاروں طرف سلامتی ہی سلامتی کی آواز گونج رہی ہوتی ہے، ہر طرف سے سلام کی آواز آ رہی ہوتی ہے. فرشتے سلام کرتے ہوئے پھرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں آج کی رات عبادت کرنے والوں کو، آج کی رات ڈھونڈتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کو. سلام، سلامتی ہے یہ پوری کی پوری رات، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے. تو یہ ہے آخری عشرہ. اسی آخری عشرے کی تلاش میں لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے. ابھی آپ حضرات کے یہاں بھی تذکرہ اعتکاف کا چل رہا تھا. ایک اعتکاف تو وہ سنت موقدہ ہے جو 10 دن کا کیا جاتا ہے. اگر کسی کو اللہ یہ موقع عطا فرمائے تو اس کے تو کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. ایک اعتکاف کرنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ کر دیا جاتا ہے، اتنی دوری پیدا کر دی جاتی ہے
کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 7 بڑی خندقیں کھود دی جاتی ہیں، اور ایک خندق دوسری خندق کے مقابلے میں اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ جیسے زمین کا اور آسمان کا فاصلہ۔ ایک اعتکاف تو پورے 10 راتوں اور 10 دن کا ہے، جس میں کل لوگ بیٹھ چکے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو اتنا موقع نہ ملے، گھر میں کام کرنے والا نہیں، کوئی کھانا بنانے والا نہیں، حالات ایسے نہیں، تو پھر جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا، تھوڑا وقت کا بھی نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ جو بھی موقع ملے اتنی دیر اعتکاف کی نیت کر لی جائے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، چاہے وہ گھنٹے 2 گھنٹے ہی کی ہو، چاہے وہ آدھے دن یا ایک رات اور ایک دن ہی کی ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالی جتنی دیر عبادت کی جائے گی اسے اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ تو میں نے پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کا ذکر کیا تھا، اس سے پہلے رمضان کو آپ حضرات کے سامنے روزے کے متعلق کچھ باتیں بتائی تھیں، اور آج اعتکاف اور آخری عشرے کے متعلق گفتگو ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ جب عید کی رات آتی ہے، جس رات میں چاند نظر آ جاتا ہے، تو وہ رات بھی عبادت کی رات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص عید عین کی دونوں راتوں میں جاگ لیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو اس کا دل اس وقت بھی زندہ رہے گا کہ جب دل مر جائے گی۔ اس سے 2 مطلب مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب قیامت قریب آئے گی تو قیامت کی ہولناکی سے انسانوں کے دل پھٹ جائیں گے، انسانوں کے دل ٹوٹ جائیں گے اور وہ مردہ ہو جائیں گے، لہذا اس وقت بھی یہ دل بالکل زندہ صحیح سلامت رہے گا۔ ایک تو یہ مطلب ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ عید کی 2 راتوں میں جو شخص جاگ لے گا، جب لوگوں کے دل مر جائیں گے تب بھی اس کا دل زندہ ہوگا۔ اس سے مراد ہے فتنوں کا دور، جب انسانوں کی زندگی کا چراغ بجھنے لگے گا اور وہ غفلت کا شکار ہو جائیں گے تو بھی اس کا دل زندہ ہوگا، اس کے دل میں حرارت موجود ہوگی، اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہوگی، ایمان کی کیفیت ہوگی، ایمان کی شمع موجود ہوگی، اور ایمان اس کے دل میں جگمگا رہا ہوگا، یہ اس وقت بھی روشن ہوگا۔ آپ بتائیے، ایک وہ شمع ہے جو بجھ جائے، ایک وہ بلب ہے جو فیوز ہو جائے، ایک وہ دیا ہے جس کی لو بجھ جائے، اور ایک وہ چراغ ہے، ایک وہ موم بتی ہے، ایک وہ شمع ہے جو روشن ہو رہی ہے، جو خود بھی جل رہی ہے اور دوسروں کو روشن کیے ہوئے ہے۔ لہذا ان عید کی راتوں میں ہمیں جاگنا چاہیے تاکہ جب لوگوں کے دل بالکل مردہ پڑے ہوئے ہوں، ان میں جان باقی نہ ہو، ان میں ایمان کی حرارت نہ ہو، ان میں اسلام کی گرمی نہ ہو، ان میں نور ایمان کی چمک اور روشنی موجود نہ ہو، تو اس وقت بھی جو چاہے کہ اس کا دل زندہ ہو، تابندہ ہو، روشن ہو، تو وہ عید کی 2 راتوں میں جاگے۔ مگر ہم کیا کہیں، بڑے بڑے شہروں میں، دیہات میں تو یہ وبا نہیں ہے، لیکن بڑے شہروں میں عید کی راتوں میں لڑکیاں، عورتیں، نوجوان اور بچیاں اب سمجھتے ہیں کہ آج کی رات بازاروں میں گھومنے کی رات ہے، آج کی رات گناہ کی کران کرنے کی رات ہے، آج کی رات نیکیاں گنوانے کی رات ہے، آج کی رات جو پورے رمضان کمایا ہے اسے فنا کرنے کی رات ہے۔ اس لیے بازاروں کی طرف عورتیں نکل جاتی ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں جو سیلون پہنچتی ہیں اور بیوٹی پارلر پہنچ کر اپنے بالوں کو ترشواتی ہیں اور اپنی بھویں بنواتی ہیں۔ یاد رکھے، اس عورت پر جس نے اپنے بال کٹائے سوائے عمرے میں، عمرے کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پہ لعنت بھیجی۔ وہ عورت جو گھر سے بازار کی طرف نکلتی ہے اور ایسا زیور پہنتی ہے جس کی آواز دوسرے کے کانوں میں پہنچے، یا ایسی خوشبو لگاتی ہے جس کی خوشبو دوسروں کو پہنچے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پہ لعنت کی۔ اس لیے ان راتوں میں ہم بازاروں کی طرف نہ جائیں، ہم ان راتوں میں وہ کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کو خطاب کیا شب معراج سے آنے کے بعد، جب آپ معراج میں لوگوں کو دیکھ کر آئے، جنت اور جہنم کا نظارہ کر کے آئے، تو آپ نے خاص طور سے عورتوں کو جمع فرمایا، اور عورتوں کو جمع کرنے کے بعد یہ کہا، اے عورتوں، انی اوریتکن اکثر اہل النار، میں نے جہنم کو جو دیکھا تو جہنم میں جو تعداد میں نے دیکھی ہے
وہ تعداد مردوں کی کم ہے، عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ ڈر جانا چاہیے عورتوں کو، یہ تعداد جہنم میں زیادہ کیوں جا رہی ہے؟ مرد کم کیوں ہیں، عورتیں زیادہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عورت ہی وہ ہے جس پر پورے گھر کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ نیک اور شریف ہے تو اس کی اولاد شریف ہے، اس کا شوہر بھی ایک نہ ایک دن نیک مزاج بن جاتا ہے، اس کے بھائی اپنی بہن کی محنتوں سے صحیح ہو جاتے ہیں۔ لہذا عورتوں سے آپ نے کہا کہ عورتوں جہنم کے عذاب سے ڈرو، میں نے تمہیں جہنم کے اندر کثیر تعداد میں دیکھا ہے اور اکثریت تمہاری دیکھی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ عورتیں نیک تھیں، ڈر گئیں، گھبرا گئیں اور رونے لگیں اور کہا اللہ کے رسول وجہ تو بتا دیجئے، ایسا کون سا گناہ عورتوں سے ہو جاتا ہے، ایسی کون سی خطا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جہنم میں زیادہ گئی ہیں؟ تو آپ نے دو وجہ بیان فرمائی۔ ایک وجہ آپ نے یہ فرمائی کہ تکثرن اللعنۃ وتکفرن العشیرہ، ایک تو یہ ایک دوسرے پہ لعن طعن بہت کرتی ہیں۔ جہاں یہ چار عورتیں جمع ہوئیں اور انہوں نے دوسری کسی عورت پر تیر برسانا شروع کر دیے، وہ تو ایسی ہے، فیسی ہے، فلاں ہے، اتنا بری ہے۔ اگر جوان عورتیں بیٹھیں تو اپنی بوڑھی ماؤں کی، اپنی ساس کی، اپنی نندوں کی، اپنے شوہر سے متعلق عورتوں کی بس برائی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر بوڑھی عورتیں بیٹھیں تو اپنی بہوؤں کی اور اپنے سے چھوٹی جوان عورتوں کی برائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ میری بیوی بہو یوں کر رہی ہے، وہ یوں کرتی ہے، یعنی ایک دوسرے پر لعن طعن کرتی رہتی ہیں۔ یہ اس نے یہ نہیں کیا، اس سے یہ نہیں آتا، اور کوئی مشغلہ ان کا نہیں ہے۔ اور دوسرا جرم رسول اللہ نے ان کا بیان فرمایا، دوسرا جرم ان کا یہ ہے وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ، یہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، قدر نہیں کرتی۔ وہ کتنی محنت کرتا ہے، وہ کتنی جد و جہد کرتا ہے، وہ رات اور دن اپنے دھوپ میں گزارتا ہے، بازار و مارکیٹ میں ماتھا پچی کرتا ہے، پھر کہیں جا کر کے اسے کچھ ملتا ہے۔ لیکن اگر پوری زندگی وہ خدمت کرتا رہا، ہر فرمائش پوری کرتا رہا، ہر آرزو پوری کر دی، اتفاقاً کسی ایک موقع پر کوئی آرزو پوری نہ ہوئی، کپڑا بنانا چاہتی تھی اور اس نے یہ کہہ دیا کہ آج مت بناؤ، اگلے مہینے کے بعد بنا لینا، ایک بہترین خوبصورت جوتیاں لانا چاہتی تھیں، اس نے کہہ دیا کہ گھر میں تو بہت ساری جوتیاں موجود ہیں، آخر کیا ضرورت ہے، بس اسی وقت ماتھے پہ بل پڑ گئے اور پیشانی سرخ ہو گئی اور آنکھیں لال ہو گئیں اور زبان پر یہ آیا کہ ہم نے تو اس گھر میں آج تک نہ کبھی چین پایا، نہ سکون پایا، ہمیں کچھ نہیں آج تک ملا، کچھ نہیں ملا۔ ساری زندگی اور ساری کمائی شوہر نے آپ ہی پر لگا دی، پھر بھی کچھ نہیں ملا، تو یہ ہے ناشکری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا آلَ داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ایک ایک نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عورت شکر مانگے کہ کتنی عورتیں ہیں جن کے شوہر بدتمیز ہیں، کتنی عورتیں ہیں کہ جن کے شوہر اپنی بیویوں کو کچھ نہیں سمجھتے، اور کتنی عورتیں ہیں جنہیں اپنے بچوں کے پیٹ خود پالنے پڑتے ہیں، کتنی عورتیں ہیں جنہیں اپنے بچوں کے لیے سڑک پر بیٹھ کر بھیک مانگنا پڑتی ہے، اور کتنی عورتیں ہیں جنہیں پل اور روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی اولاد کے لیے کتنی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ اس موقع پر سوچا کریں کہ ہمارا شوہر تو اس سے بہت بہتر ملا ہوا ہے، ہمیں کبھی ایسی نوبت پیش نہیں آئی، ہم نے جو مانگا وہ مل گیا، ہم کتنی خوش نصیب ہیں۔ تو یہ نعمتوں کو اگر یاد کریں تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ عورت کے لیے بڑا آسان نسخہ بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت من صلت خمسہ، جو 5 نمازیں پڑھ لے، وصامت شہرہا، اور 1 مہینے کے روزے رکھ لے،
وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے، بِأَيِّ بَابٍ شَاءَتْ، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنا آسان حساب، بس نماز کا حساب پوچھا جائے گا۔ پاکی کے ایام میں 5 نمازیں پڑھ لو بس۔ زکوٰۃ عورتوں پر عام طور سے کم ہوتی ہے، زیورات بہت کم ہوتے ہیں، یا ہوتے بھی ہیں اتنے تھوڑے کہ شوہر ان کی ادا کر دیتا ہے، کروڑوں اربوں کے بزنس نہیں ہوتے عورت پر، تو مال کا بھی اس سے حساب نہیں ہوگا۔ حج کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اگر شوہر مہربانی کر کے اس کا فارم بھر دے تو اس کا حج بھی ہو جائے گا۔ رہ جاتی ہے بات روزے کی، تو روزہ عورت رکھ سکتی ہے اور زکوٰۃ اپنی اور نماز ادا کر سکتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 3 کام کر لے، ایک تو اس پر اللہ کا حق ہے اور وہ حق ہے نماز، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور وہ ہے روزہ، اور پھر دوسرا حق اس پر اس کے شوہر کا ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، تو جنت کے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے گی اسے کوئی نہیں روکے گا۔ رضوان جنت سے جا کر کہے میں نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، لے دیکھ میرے نام اعمال میں اوکے لکھا ہوا ہے، اور میں نے نمازیں ادا کی ہیں، میری نمازوں میں تقصیر نہیں ہے، اور میں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، میں نے کھانا بناتے ہوئے بھی چپکے سے نہ روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے، نہ پانی کا قطرہ اپنے پیٹ میں ڈالا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ لے کر عورت جس گیٹ پر جائے گی فرشتے اس کے لیے جنت کے دروازے اوپن کر دیں گے۔ کتنے معمولی کام ہیں، لیکن یہ شیطان کرنے نہیں دیتا، کرنے نہیں دیتا۔ نماز کے عین وقت پر چھوٹے بچے کبھی ماں کے کپڑوں پر پیشاب کر دیتے ہیں تو بہانہ کرا دیتا ہے کہ چھوڑو بعد میں بدل لیں گے، بعد میں تبدیل کر دیں گے، یا نماز چھوٹ گئی۔ یا شوہر کی نافرمانی کرانے پر اکساتا رہتا ہے، ورغلاتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بات دوسری آ گئی تو کہہ دوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کسی فعل سے اپنے شیطانوں کے خوش نہیں ہوتا جتنا کہ وہ ایک ایسے شیطان سے خوش ہوتا ہے جو شوہر اور بیوی میں تکرار کرا کے آیا ہو، تھوڑی انبن کرا کے آیا ہو، کچھ غصہ اس کو دلایا، کچھ غصہ اس کو دلایا۔ جب شیطان روزانہ اپنے تخت پر بیٹھ کر اپنے چھوٹے شیطانوں سے کارگزاریاں سنتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں کو زنا پہ لگا دیا اور اس کا منہ کالا کرا دیا، میں نے فلاں کو آج شراب کی ہٹی پر پہنچا دیا اور اس نے شراب پی لی، کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو آج 2 لوگوں میں لڑائی کرائی اور قتل کرا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے آج یہ کام کرایا، آج یہ کام کرایا، فلاں کو اس سے جھوٹ بلوایا اور فلاں سے یہ کام انجام دلایا۔ ایک چھپا ہوا ہوتا ہے چھوٹا شیطان، وہ کہتا ہے کہ میں یہ بڑے بڑے کام تو نہیں کرا سکا، نہ میں نے کسی کا قتل کرایا، نہ میں نے کسی سے چوری کرائی، نہ میں نے کسی سے ڈاکہ ڈلوایا، نہ میں نے کسی کو شراب پلوائی، نہ میں نے کسی کو جوا کھلوایا، نہ میں نے کسی کو اس طرح کیا کہ وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آمادہ ہو جاتا۔ میں چھوٹا سا کام کر کے آیا ہوں آقا اور سردار، میں نے شوہر اور بیوی میں ان بن کرا دی ہے، شوہر ادھر ناراض ہوا، بیوی ادھر ناراض ہوئی، دونوں کو ناراض کرا کے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ابلیس اپنے تخت سے اچھل جاتا ہے اور اچھل کر اس سے آگے بلاتا ہے اور آگے بلا کر یہ کہتا ہے شاباش تو کام کر کے آیا۔ اس پر دوسرے شیطان کسمسا جاتے ہیں کہ یہ کیوں کام ہے، شوہر اور بیوی میں جھگڑا کرا دیا، ناراضگی کرا دی۔ تب ابلیس کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اگر کوئی عورت بن وجہ کے اپنے شوہر سے اس نے علیحدہ رات گزاری تو پوری رات فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے، تو یہ عورت پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت میں رہی، اور اس حال میں اگر اس کی موت آ گئی کہ شوہر اس کا اس سے راضی نہیں تھا تو یہ جہنم میں جائے گی، اور اگر کسی عورت کی موت اس حال میں آئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، وہ اپنے شوہر سے خوش تھی اور شوہر اس سے خوش تھا، اگر اس حال میں اس عورت کی موت آتی ہے تو یہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی۔
تمہیں معلوم ہے یہ کتنا بڑا کام کر آیا ہے؟ اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اگر یہ انبن اور باقی رہتی ہے، یہ تھوڑی اور بڑھ جاتی ہے تو نوبت طلاق تک پہنچے گی، اور طلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ دلے جانے والی چیز ہے۔ میں یہی تو چاہتا ہوں کہ شوہر اور بیوی میں ناراضگی ہو، اتنی ناراضگی بڑھ جائے کہ ایک دن دونوں میں طلاق کی نوبت آ جائے، شوہر غصے میں طلاق دے دے، اور جب طلاق ہو جائے تو گھر بکھر جائے، بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو جائیں، یہ اپنے باپ کے گھر پہنچ جائے، پھر اسے ہم زناکاری پہ اکسائیں، ادھر اسے ہم زناکاری پہ اکسائیں، پورا فیملی سسٹم تتر بتر ہو جائے، جو بچوں کی تربیت ہونی تھی وہ ختم ہو جائے، جو ماں کی ممتا ملنی تھی وہ ختم ہو جائے، جو ماں کا شوق اور ماں کا پیار ملنا تھا وہ پیار بچوں کو ختم ہو جائے، اس بیچ میں ہم اس کو بھی ورغلائیں اور اولاد کو ختم کریں۔ اس لیے ابلیس یہ چاہتا ہے کہ شوہر اور بیویوں میں ناراضگی ہوتی رہے، اور اتنی ناراضگی بڑھ جائے، اتنی ناراضگی بڑھ جائے کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے اور طلاق کی نوبت آ جائے۔ ابھی تک رشتے جڑے ہوئے تھے، بیوی کی طرف سے سارے رشتے دار شوہر کے عزیز و اقارب تھے، اور ابھی شوہر کی نسبت سے یہ بیوی کے سارے رشتے دار اس کے عزیز و اقارب تھے، اور ان رشتوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن طلاق نے ان تمام رشتوں کو توڑ دیا، اور اب نتیجہ یہ نکلے کہ مقدمے عدالت میں دائر کیے جائیں، بیوی کے گھر والے یہ مقدمہ دائر کریں کہ اس کی بہنیں ہماری بیٹی سے جہیز مانگتی تھیں، اور اس کی ماں ہماری لڑکی کو مجبور کرتی تھی کہ یہ اسے جہیز دے، اور یہ شوہر ہماری بیٹی سے جہیز مانگتا تھا۔ یہ مقدمہ عدالت میں چلا جائے، شوہر کی بہنیں اور مائیں اور اس کے رشتے دار جیل کے اندر بند ہو، اور یہ عورت اپنے آپ میں رو رہی ہو کہ ہائے یہ کیا ہوا، میرے بچے 13 ہو گئے، اب میں سینے سے لگاؤں تو کسے لگاؤں، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ بظاہر تو یہ شوہر اور بیوی کا معمولی سا ٹکراؤ ہے، لیکن ابلیس کی نظر یہ ہوتی ہے کہ اس جھگڑے کو آگے بڑھا کر طلاق تک پہنچا دیا جائے۔ اس لیے عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ 3 کام انجام دے لیں، کیا مشکل ہے ان کے لیے؟ نماز ادا کر لے، رمضان آ گیا روزے رکھ لے، اور اپنے شوہر کی اطاعت قبول کر لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے حاکم بنا دیا تو اب وہ حاکم ہی ہے۔ جب اللہ نے اسے فضیلت دی، فضیلت 2 وجہ سے دی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے فضیلت عطا کرتا ہے، اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری فضیلت اس لیے دی ہے کہ وہ شوہر مارکیٹ میں جاتے ہیں، تجارت وہ کرتے ہیں، کماتے وہ ہیں، اور آپ کو لا کر سارا آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ آپ جیسے چاہیں ویسے خرچ کریں، جو کھانا آپ چاہے بنائیں، جو آپ کے من میں آئے وہ بنا لیں۔ یہ کام کرنے کے ہیں عورتوں کے۔ وقت چونکہ رمضان کا ہے، اس لیے اس سے متعلق یہ باتیں بھی ہمارے درمیان میں آ گئیں۔ اصل دشمن ہمارا شیطان ہے، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ ہمیں جنت میں نہ جانے دے۔ ہمارے اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں یہ ثابت کریں کہ اے اللہ ہم تیرے ہیں، ہم شیطان کے کہنے پر نہیں آئے، ہم نے اپنی خواہشات کو اپنے پیروں کے نیچے کچل ڈالا اور تیرے حکموں کے تابع کر دیا، ہم نے شیطان کو دشمن جانا، اور ہم نے اپنی پوری زندگی تیرے حکموں اور تیری شریعت کے مطابق گزاری ہے۔ اے اللہ ہم جنت کے مستحق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ بس یہ دن صبح اور شام ایک ایک کر کے گزر جائیں گے۔ اپنے آپ کو ہم ایسے گزار دیں جیسے ایک فرما بردار گھوڑا اپنے آقا کے اشارے پہ چلتا ہے، جس طرح ایک فرما بردار بکری اور بیل اور گائے اور بھیڑ اور اونٹنی اپنے مالک کے اشارے پر چلتی ہے، وہ اسے جدھر چلاتا ہے۔ ہمارا رب تو ہمیں بنانے والا ہے، ہمیں اس کی رضامندی کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی کے نامہ اعمال میں اضافہ کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں گھٹ جائیں اور ہماری گناہ بڑھ جائیں، اور ہم ایسا نہ ہو کہ برابر سرابر نیکیاں لے کر جائیں اور ہم اعراف میں بیٹھے رہ جائیں، لوگ جنت میں جا رہے ہوں اور ہم جنت میں داخلے سے محروم کر دیے جائیں۔ اسی کے لیے یہ تگ و دو ہے، اسی کے لیے جد و جہد ہے۔ زندگی کے کتنے سال ہمارے گزر چکے ہیں، آج ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھیں، ہم آج نظر آ رہے ہیں، اگلے سالوں میں ہم بھی دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہم دیکھیں ہمارے رشتہ داروں میں کبھی ہم بچے ہوا کرتے تھے
اور وہ جوان ہوتے تھے. آج ہم جوان ہیں تو وہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں. کسی کی بیوی نے دنیا چھوڑی، کسی کا باپ دنیا چھوڑ کر چلا گیا، کسی کے رشتہ دار نے دنیا چھوڑی، اور آج وہ گورے غریبہ میں ہیں، آج قبرستان میں ہیں، آج شہر خاموشہ میں ہیں. اگر ان کے پاس کچھ ہے تو بس وہی جو انہوں نے نیک اعمال کر لیے ہیں. ان کے پاس اگر کچھ ہے تو وہی جو ان کی اولاد ان کو پڑھ کر بخش دیتی ہے. ان کے پاس اگر کچھ ہے تو وہی جو انہوں نے دین پہ خرچ کر دیا ہے. کل اس دنیا کو ہمیں چھوڑ کر جانا پڑے گا، ہمیں موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہے. ہمیں ایک نہ ایک دن بے کسی کے عالم میں نہ ہاتھ ہل رہے ہوں گے، نہ پیر حرکت میں ہوں گے، نہ آنکھیں دیکھ سکیں گی، نہ زبان کچھ کہہ سکے گی. اس دن ہم کفنایا جا رہا ہوگا، اور اس دن ہمیں چارپائی پر لٹا کر کفن ہمیں پہنایا جائے گا. لوگ ہمیں آ کر کے دیکھیں گے، اور 4 لوگوں کے کاندھوں پر ہم قبرستان تک ہمیں پہنچنا ہوگا. ہمارے ماں باپ جن کی دنیا میں نہیں ہیں، وہ تو کیا باپ ان کے قبر پر پہنچیں گے. ان کی اولادیں، رشتہ دار، پورا محلہ اور شہر کے لوگ قبر میں کھڑے ہو کر ہمیں قبر میں اتار دیں گے، اور ہمارے اوپر ہزاروں من مٹی ڈال کر گھر واپس چلے آئیں گے، اپنے ہاتھ جھاڑ کر واپس چلے آئیں گے. اس وقت قبر میں صرف و صرف ہم تنہا ہوں گے. ہمارے عمل کے سوا، قرآن کی تلاوت کے سوا، روزوں کے ذخیرے کے سوا، حج اور عمرے کے سوا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے سوا، بتاؤ وہاں کون آئے گا؟ اگر اعمال نیک نہیں ہوئے تو سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، اور اگر اعمال نیک ہوئے تو قبروں کو کشادہ کر کے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی. اسی کی ہمیں آج تلاش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے والے ان 9 دنوں کو، جو بہت اہم دن ہیں، ان میں تاخراتیں بہت اہم ہیں. 27ویں شب انتہائی اہم ہے، 29ویں شب بھی اہم ہے. آپ اور ہم سب مل کر کے کوشش کریں، اپنی زکات نہ نکلی ہو تو زکات ادا کریں. ہم نے اگر غریبوں کو کپڑے نہ بنائے ہوں اور ہم بناتے رہے ہوں ہر سال، تو وہ ہم ادا کر دیں، بلکہ پچھلے سالوں سے آگے بڑھ کر اور زیادہ خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. ہم نے گناہ کرتے کرتے اور خطائیں کرتے کرتے جہنم کو اپنے اوپر واجب کر لیا. اے پاک پروردگار، اے غفور و رحیم، اے ستار و قہار، اے جبار و رحمان، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما دے. اے مولا کریم، پچھلے سالوں کی طرح یہ سال بھی ہمارا آیا اور ہم نہ اس کی صبح کی قدر کر پائے، نہ راتوں کی قدر ہم نے کی، نہ دن کی ہم سے قدر ہو سکی. جتنا قرآن پڑھنا چاہیے تھا نہ پڑھا، جتنا مال خرچ کرنا چاہیے تھا نہ کر سکے، جتنوں کو کھانا کھلانا چاہیے تھا نہ کھلا سکے. اے مولا کریم، اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، ہم پر خصوصی کرم فرما. تیرے کرم کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. اعمال کا ذخیرہ کہاں ہے؟ اعمال تو ہیں بھی نہیں، فرائض ہی ادا نہیں ہوتے تو نوافل کہاں سے ادا ہوں گے؟ فرائض ہی میں کوتاہی ہے تو واجبات ہم سے کہاں ادا ہوں گے؟ نفلوں اور مستحبات کے بارے میں تو ہم بالکل صفر نظر آتے ہیں. لیکن اے مولا، یہ روزے جیسی چیز ہمارے پاس موجود ہے جس میں ہم نے کبھی خیانت نہیں کی ہے. وہ سردی کا موسم رہا ہو، یہ سخت گرمی کا موسم رہا ہو، زبان پر پیاس کے کانٹے جمے ہو، یا کپ کپاتی ہوئی سردی میں ہم نے سحری کی ہو، اے مولا روزہ نہیں چھوڑا ہے. تجھے واسطہ ہے تیری نام اور صفات کا، تیرے وعدے بالکل سچ اور حق ہیں. اے اللہ، اس رمضان کی برکت سے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا.
اے مولا کریم، تیرے کتاب سے ہم نے محبت کی ہے، کتاب زیادہ پڑھ تو نہیں پائے لیکن موقع بموقع کبھی ہفتہ ہفتہ اور کبھی روزانہ قرآن کریم کو لے کر ہم بیٹھے ہیں، کبھی اس کا ترجمہ سنا ہے، کبھی ترجمہ دیکھا ہے، کبھی ترجمہ پڑھا ہے، کبھی سنایا ہے۔ اے مولا کریم، تو جانتا ہے کہ ہماری عمر اسی میں گزر رہی ہے، کبھی نوجوانوں کو آواز دیتے ہیں، کبھی ماں اور بیٹیوں کو پکارتے ہیں، کبھی بوڑھوں کو آواز دیتے ہیں، کبھی ممبر پر کھڑے ہو کر، کبھی عیدگاہ کی محرابوں میں پہنچ کر، کبھی سڑکوں اور چوراہوں پر کھڑے ہو کر، اے رب کریم، کبھی گرجدار آواز میں اور کبھی دھیمی اور نرم آواز میں ہمارے اس آواز کو اور ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ اے مولا کریم، اس وقت خاص طور پر بالخصوص فلسطین کی سرزمین پر جو ظلم و ستم کے بادل گہرا رہے ہیں، رات اور دن جنازے ہی جنازے ہیں، چیخے ہی چیخے ہیں، ماتم ہی ماتم ہے، آنسو ہی آنسو ہیں، خون کے دریا ہیں جو اس سرزمین پر بہ رہے ہیں۔ اے مولا کریم، بھائیوں کے ہاتھ میں اپنے بھائیوں کے جنازے ہیں، باپ کی گود میں اس کا لخت جگر خون میں نہایا ہوا ہے، ماں کے آنچل میں ننھی سی جان روتے روتے اور دنیا کو چھوڑ کے جا چکی ہے، کھلتی ہوئی کلیاں مرجھا گئی ہیں، کھلتے ہوئے پھول کملا گئے ہیں۔ اے مولا کریم، شہادتوں کے انبار ہیں، ایک دن نہیں، روزانہ انہیں 6 نمازیں پڑھنی پڑ رہی ہیں، 5 نمازیں تو فرض اور چھٹی نماز جنازہ۔ رمضان کیا آیا موت کا پیغام لے کر، شہادتوں کے نذرانے لے کر۔ اے اللہ، فلسطین کی ماں کو ان کے بیٹوں کی شہادت کا صلہ نصیب فرما۔ پوری امت آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، اپنے اپنے کام میں مشغول ہے، کسے فکر ہے ان کی کون ان کے جنازوں پر جائے، کون ان کے خون کی قیمت مانگے، کون ان کا قصاص لے اور کون ان کا جا کر کے بدلہ لے۔ اے اللہ، تیرے نام پر قربانیاں ہیں، تیرے نام پر ظلم و ستم ہے، تیرے نام پر جسم کٹے ہیں، تیرے نام پر جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں، تیرے نام پر پورا جسم چھلی چھلی ہو گیا ہے، گوشت فضاؤں میں بکھر گیا ہے۔ تو اے مولا کریم، تو ہی بتا کہ تیرے سوا انتقام کی بات کس سے کرے۔ حکمران شرابیں پی رہے ہیں، حکمران عیاشیوں میں مبتلا ہیں، ایک بھی نظر نہیں آتا، سب کے دل نہیں بلکہ دلوں میں پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ اے مولا، تو ہی مدد کو آجا، تو نے ہمیشہ سے مظلوموں کی مدد کی ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون رائے گا نہیں گیا، حضرت حمزہ کا خون انقلاب لے کر آیا۔ اے مولا، فلسطینی نہتے اور معصوم ان بچوں اور جوانوں کی جوانیاں قبول فرما لے۔ اے اللہ، ان کے آنسو قبول فرما لے اور ان کے آنسو کو قبول فرما کر اپنے دشمنوں پر عذاب کا کوڑا برسا دے۔ اے مولا، اپنے دشمنوں کی گردنوں کو ناپ لے، ان پر اپنا قہر برسا دے، ان پر مولا کریم آگ برسا دے، انہیں بھی تو خون کے دریا میں ڈبو دے اور نہلا دے۔ اے اللہ، اس امت کے پاس آج محمد بن قاسم جیسے اسلام کے شیر نہ رہے، آج ان کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بیٹے موجود نہ رہے، آج ان میں ایک بھی طارق بن زیاد موجود نہیں ہے۔ رب کریم، جائیں تو کس کی قبر پر جائے، کائیں تو کہاں پر پہنچے۔ اے خالق کائنات، ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما۔ امت کے چند لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہیں، جو بلک رہے ہیں، لیکن کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے سوائے تیرا دامن پکڑنے کے۔ اے اللہ، اے خالق کائنات، اے رب کریم، تیری محبت کا امتحان ہمیں دینا پڑ رہا ہے۔ آج ایک مصر کی ایک ایک گھر میں اور ایک ایک گلی میں، ایک ایک کوچے اور ایک ایک چوراہے پر تیرے عاشق لیٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اے مولا کریم، ایمان سے بغاوت نہیں کی، اسلام سے رخ نہیں پھیرا، کلمہ طیبہ چھوڑ کر نہیں بھاگے، دشمنوں سے ہاتھ جوڑ کر زندگی کی بھیک نہیں مانگی، یہی امت کا قیمتی سرمایہ ہے، یہی چند شہیدوں کا تحفہ ہے، یہی خون کا نذرانہ ہے۔ اے مولا کریم، اسے قبول فرما لیجئے، اگر تو نے قبول فرما لیا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ، امت کو ذلت کی پستیوں سے نکال کر عزت کے میدانوں تک پہنچا دیجئے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو
اور ہماری آرزوؤں کو پورا فرما دے. ہم نے جو تجھ سے مانگا وہ نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. یہاں 3 ہفتوں سے آنا تو نے مقدر فرمایا تھا. اے مولا اس آنے کو قبول فرما. ہمارا رشتہ اس گھر سے یا ان آنے والی خواتین سے صرف اسلامی رشتہ ہے. اے مولا کریم جو بات تجھے پسند آئی ہو قبول فرما لے. کل قیامت میں تو ہمارے اقوال تولے گا اور ہماری باتوں کو تولے گا. عمل کا ذخیرہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہاں گفتگو اور لفظوں کا کچھ ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. اے مولا ان لفظوں کو تول کر ہمیں جنت کا مستحق بنا دینا اور عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرمانا. شب قدر کی فضیلت ہمیں نصیب فرما. اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما. اے مولا جو تیری راہ میں شہید ہوئے ہیں ان شہیدوں میں ان کو تیار کرنے میں یا ان کے ساتھ کچھ ہمدردی کرنے میں اگر ہمارا حصہ شامل ہوا ہو تو ان کی نیکیوں میں ہمیں بھی شامل فرما. ہماری ان دعاؤں کو اور یہاں آنے والی ہر عورت کی دعا کو، ہر ایک کی آرزو اور تمنا کو، ہر ایک کے دل کی دھڑکن سے نکلنے والی صداؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین.